السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں اصل کامیابی کے کیا معیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں شہرت حاصل کر لوں، میں عزت حاصل کر لوں۔ اور ان کا معیار کامیابی کا کیا ہے؟ اچھا کاروبار، اچھا پیسہ، اقتدار، حکومت، بینک بیلنس، بنگلہ، کوٹھی، کار، جہاں بھی دیکھیں، اگر کسی سے کوئی ایڈوائس مانگ کے دیکھ لیں یا کسی سے کہہ لیں کہ مشورہ دے، یا اپنے ماحول میں ارد گرد جو ہے وہ دیکھیں تو وہ سب کہتے ہیں محنت کرو، دولت مند بنو، پیسہ کماؤ، عزت کماؤ، شہرت کماؤ، اسی میں سب کی کامیابی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو اصل کامیابی کے معیارات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اور اس وقت جو ہم سب جس طرف دوڑیں لگا رہے ہیں، جس طرف بھاگ رہے ہیں، وہ کن معیارات پہ ہم نے اپنی کامیابی کو تصور کیا ہوا ہے، کس کامیابی کو ہم نے اپنا نقطہ نظر بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اصل کامیابی پیسے میں ہے، اصل کامیابی دولت میں ہے، اصل کامیابی بینک بیلنس اچھا ہو اس میں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ اچھا کاروبار ہو، اچھا بزنس ہو اس میں ہے، اصل کامیابی اقتدار ہو، حکومت ہو اس میں ہے۔ جو جتنا دولت مند وہ اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور، جو جتنا پاپولر وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اقتدار، جس کے پاس حکومت وہ کامیاب۔ اصل میں جو یہ ہمارے کامیابی کے جو تصورات ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اپنا کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، یہ جو چیزیں ہیں انہی کی وجہ سے یہاں سے ہی ساری ریس کی گانٹ شروع ہوتی ہے، جہاں سے ہم اپنا اصل راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ ہم اصل کامیابی سے جو محروم ہیں کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ان سب چیزوں سے کامیابی نہیں ہے، یہ سب چیزیں صرف دنیاوی زندگی ہیں۔ دنیاوی زندگی کی چند دیر کے لیے ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اگر ملی ہیں تو بھی چند دیر کے لیے ہیں، اگر نہیں ملی تو بھی چند دیر کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو ساتھ اپنی قبر میں لے کے نہیں جائے گا، وہ اللہ کے پاس جب جائے گا اس کو ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن ہمارے جو تصورات ہیں، جو ہماری ذہن میں ہم نے جس کو کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، یہاں سے اصل معاملہ جو ہماری خرابی کا ہے وہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے کیونکہ اگر دیکھیں جس چیز کو ہم اپنا کامیابی کا معیار بنائیں گے، ہماری طاقتیں، ہماری قوتیں، ہماری جد و جہد، ہماری بھاگ دوڑ اسی کے لیے صرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جتنا دولت مند، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ روپیہ وہ کامیاب۔ تو قارون جو تھا اس کے پاس کوئی کم پیسہ تو نہیں تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا اس کے پاس، بہت زیادہ دولت مند تھا، وہ تو کامیاب نہیں۔ وہ کدھر ہے؟ نمرود تھا، فرعون تھا، بہت زیادہ اس کے پاس اقتدار تھا، بہت بڑی حکومتیں تھیں ان کے پاس، وہ آج کہاں ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے جس کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، جس کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، جس کی طرف ہم اپنے دن رات کی محنتیں صرف کر رہے ہیں، جس کی طرف ہم اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں، جبکہ کامیابی بالکل اس کے برعکس ہے۔ کامیابی 4 چیزوں سے ہے۔ کن 4 چیزوں سے ہے؟ ایمان سے، صالح اعمال سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی 4 باتوں کی سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً
انسان خسارے میں ہے۔ الا سوائے الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کامیابی کے حصول کے لیے؟ ایمان۔ اگر ہم اپنے دلوں میں یہ ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل کامیابی کس چیز کو کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ذہنوں میں جو ہے اصل کامیابی کے معیارات کیا بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اصل کامیاب کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری، جن کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تک نہیں تھی، ایک گھر نہیں تھا رہنے تک، اصل کامیاب وہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں جانے کی اجازت نہ ملے، اگر کسی کے ساتھ وہ رشتہ کرنا چاہیں تو ان سے کوئی رشتہ نہ کریں، اگر وہ کسی کو سفارش کریں تو ان کی کوئی سفارش قبول نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے، بھولے سے بھی اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا حکم آتا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، فلاح حاصل کرنے والے کامیاب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ان چار چیزوں پہ عمل کیا، جنہوں نے ایمان لے کیا، اور وہ ایمان، وہ پختہ ایمان جب ایک دفعہ لیا تو اس پہ ڈٹ گئے، بس۔ نیک اور صالح اعمال، ہم نے اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے، ہم نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے، ہمارے ذہنوں میں جو کامیابی کے معیارات بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو نکالنا ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کامیابی جو ہے پیسے سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے، جہاں بھی دیکھ لیں ہر بندہ، ہر انسان یہی کہے گا۔ کوئی ایک آدھا انسان نکلے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں بھائی ان چیزوں میں کامیاب ہے، لیکن ایوریج آپ دیکھ لیں تو اکثریت سے یہی لوگ کہیں گے ان چیزوں میں کامیابی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح حاصل کر لی ایمان والوں، یقیناً فلاح حاصل کر لی ایمان والوں۔ تو ہم نے اپنا کامیابی کے معیارات جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا کر کے ہم نے ان سے باہر نکلنا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جب ہم کسی کا متاثر ہوتے ہیں، جب ہم کسی کا بہت بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں، جب کسی کی کار دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں یہ بہت دولت مند انسان دیکھتے ہیں، جب ہم کسی کے پاس اقتدار دیکھتے ہیں، حکومت دیکھتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا فرمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہم ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ جو آج چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، محسوس ہوتی ہیں، وہ کل ہمارے لیے بہت غیر اہم ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے؟ میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو اپنے سفر پہ تو ہے لیکن چند دیر کے لیے سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل گھر یہ نہیں ہے، ہم ایک مسافر ہیں، ہمارا اصل گھر کہیں اور ہے، لیکن ہماری بھول یہ ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم جہاں چند دیر سستانے کے لیے بیٹھے ہیں ہم اسی کو اپنا اصل مسکن مان بیٹھے ہیں، ہم اسی کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، ہم اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں خود کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے اندر جان کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، ہم ہے کہاں پہ، کیا ہم بھٹک تو نہیں گئے، کیا شیطان ہمارے راستے میں تو نہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے تو ہی ہم
جو ہے ہمارا معیارات کامیابی کے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں ہمیں کہ اصل کامیابی کس چیز میں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ اکثریت سے یہ معمول تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، جب ہم برف باری کے موسم میں باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جب کپڑوں پہ برف پڑتی ہے تو ہم اس کو اتارنے کے لیے، اس کو اپنے جسم سے اتارنے کپڑوں کو جھٹکتے ہیں ایک دفعہ تاکہ وہ برف گر جائے۔ اسی طرح جب ہم اس ماحول میں، اس رنگینیوں کے ماحول میں، اس بھاگ دوڑ میں جو لگی ہوئی ہے پیسے کی، دولت کی، اقتدار کی، جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی دلوں پہ گردہ سا جم جاتا ہے۔ ہمیں بار بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے، بار بار قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے، ہمیں اس بات کی خبر رہے کہ ہمارا اصل راستہ یہ نہیں ہے، ہماری اصل کامیابی یہ نہیں ہے، ہم بھول گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں۔ ہماری اصل کامیابی تو وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو ایک پیپر ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کا خود تزکیہ کرنا ہے کہ ہم اس پیپر میں لکھ کیا رہے ہیں، نیک اور صالح اعمال لکھ رہے ہیں یا برائیاں ہی برائیاں لکھ رہے ہیں۔ یہ ہم سب نے خود اپنے اندر جان کے دیکھنا ہے تاکہ ہمیں اپنی اصل کامیابی کا جو ہمارا معیار ہونا چاہیے ذہنوں میں، ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ ہم کتنی بڑی غلط فہمی میں، ہم کتنے بڑے خسارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی دولتوں کو، دنیا کے اقتدار کو، ان چیزوں کو اپنا کامیابی کا معیار بنا کر، جبکہ یہ ہمارا کامیابی کا اصل معیار ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کو میرا اللہ بدل دے، ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہماری اصل کامیابی کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔